الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ میرے عزیز، میرے برخوردار حافظ محمد حمزہ صاحب کو اللہ جل مجدہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے گھر کے اس صحن میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کیا. حضرات یقین فرمائیے کہ جس طرح حضور کے ساتھ قرب رکھنے والے ساری باقی انسانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، جو زمانہ حضور سے قرب رکھتا ہے وہ زمانہ سب زمانوں سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح میں یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ جن در و دیوار کے سائے میں اور جس چھت کے نیچے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے وہ در و دیوار ممتاز ہو جاتے، وہ فضا اور ہوا ممتاز ہو جاتی، وہ گھر ممتاز ہو جاتا. خوش قسمت ہے وہ بچے، بیدار بخت ہے وہ اولاد. میں اور آپ جس ماحول میں بس رہے ہیں، جس معاشرے میں ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، وہاں بھی ہم ہر طرف دیکھتے ہیں محافل سجی نظر آتی، لیکن ان محافل کی نوعیت مختلف ہے. یقین کریں ان گھروں سے جب آوازیں آتی ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا گھر ہے، کسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا گھر ہے. لیکن حمزہ جیسے، مسعود قریشی جیسے، مولانا عتیق الرحمان صاحب جیسے، ان کی اولادوں جیسے بچے جن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ان گھروں کے باہر سے گزرنے والا ذرا سا کان لگا کے سنے تو اس کے دل سے صدا آتی ہے
کہ یہ کسی محمد الرسول اللہ کے غلام کا گھر ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے انتہائی قابل احترام عزیزوں، جس گھر کی شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہو جائے، محبت رسول ہو جائے، جن بچوں کی شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے، اس سے زیادہ مقدر کی یاوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے عزیز محترم آپ صاحب کو اور پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نیک اولاد سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ تقریر کا موقع نہیں، نہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو اصل بینک اکاؤنٹ ہے، جو اصل دولت ہے، وہ نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے۔ جو آپ پیسہ کماتے ہیں، اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اولاد اگر صالح نہ ہو تو اس کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ہم جھوٹ، فراڈ، فریب، غصب، ڈاکہ، بدماشی، ہر وہ طور اور طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے دولت جمع ہو جائے۔ اولاد سے غافل رہتے ہیں، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک تو ہم نے اپنی قبر کو برباد کیا، اپنی عاقبت کو خراب کیا، اپنے اللہ کو ناراض کیا، اپنے آقا و مولا کو ناراض کیا، اور دوسرا، جن کے لیے وہ دولت بنائی تھی، ابھی آپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوتی ہے تو اس دولت پر تنازع شروع ہو جاتے، لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے، بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک جملہ مترجہ کہنا چاہتا ہوں، یہ استعمال ہوتے ہیں ترکہ اور میراث۔ ترکہ کیا ہوتا ہے؟ جو مرنے والا پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں نا۔ اور پھر جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ حصے اللہ رب العالمین نے قرآن میں تقسیم فرما دی کہ بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، بہن کو کیا ملے گا، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن آج میں جو تماشا دیکھ رہا ہوں، اور یقیناً آپ سارے ذی شعور پڑھے لکھے دوست یہاں بیٹھے ہو، ہر روز یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ ابھی باپ ماشاءاللہ صحت مند ہے، اللہ رب العالمین کا اس پہ بڑا کرم ہے، ابھی روزگار ہے، کام کاج کر رہا ہے، اولاد کہتی ہے ہمارا حصہ دو۔ پہلے والے جو گزر گئے نا، وہ مرنے کا تو انتظار کرتے تھے، اب تو مرنے کا بھی انتظار نہیں ہے۔ اچھا خاصا جیتا جاگتا باپ۔ مجھے خود اس سے واسطہ پڑتا ہے، میں اپنی چشم دید گواہی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عقلوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، خود میرے پاس کئی بچے آ کے کہتے ابے سے کہو جی ہمارا حصہ دے۔ میں نے کہا ابا جی تو ابھی زندہ ہیں تو آپ کو حصہ وہ کیسے دیں، تھوڑا انتظار کر لو نا۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت لکھی،
کوئی آپ زیادہ جلدی میں نہیں ہے نا؟ میں کوئی 2-4 باتیں کر سکتا ہوں آپ سے، صرف بہت مختصر سی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معروف ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، اس کے حاشیے میں ایک واقعہ، ایک حکایت نقل کی۔ فرمایا کہ ایک شخص کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ کعبۃ اللہ چلا گیا اور کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر اس نے رب کریم کو اس کی کریمی کا واسطہ دے کر دعا کی، مولا مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ کوئی وقت قبولیت تھا، دعا عرش کے کنگروں سے ٹکرائی اور قبولیت کی خلت سے سرفراز ہوئی، اللہ نے اولاد دے دی، بیٹا پیدا ہو گیا، بہت دولت مند آدمی تھا، لیکن اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر توجہ نہ دی۔ اکلوتا بیٹا تھا، دولت بہت تھی۔ اب ایک وقت جب گزر جائے، اس وقت کے گزرنے کے بعد آپ کی خواہش بھی ہو تو پھر تو ٹہنی اپنی جگہ پکڑ چکی ہوتی ہے نا۔ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب اس ٹہنی کو آپ جس طرف موڑنا چاہے موڑ سکتے، پھر وہ وقت گزر جائے تو پھر آپ کے بس کی بات نہیں رہتی ہے۔ بگڑ گیا، ہر روز باپ سے دولت کا تقاضا۔ باپ اس وقت گھبرایا کہ یہ دولت جو بڑی محنت سے میں نے جمع کی تھی، اس کو تو ختم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس نے ہاتھ روک لیا۔ ہاتھ روکنے کی وجہ سے ہر روز نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ بیٹے نے سمجھا کہ میرے ہر معاملے میں، ہر خواہش میں، میری ہر طلب کے پورا کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ میرا باپ ہے۔ باپ گھبرا گیا۔ اس نے کسی طریقے سے اس کے دوستوں کو آمادہ کر کے اسے عمرے کے لیے بھیج کہ عمرے پہ جائے، بارگاہ رب العزت میں حاضری دے، روزہ اقدس پہ حاضری ہو، شاید اس کا ذہن بدل جائے، اس کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گیا اور جس جگہ سے غلاف کعبہ کو پکڑ کر ایک روز اس کا باپ دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما دے، بالکل اسی جگہ کھڑے ہو کر اسی غلاف کعبہ کے حصے کو پکڑ کر وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس باپ سے میری جان چھڑا دے۔ اگر اولاد نیک نہ ہو تو پھر اولاد زندگی کی نہیں موت کی دعائیں مانگا کر۔ اس لیے اگر اولاد کے لیے کچھ چھوڑنا چاہتے ہو نا، دولت فی نفس ہی کوئی مذموم چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بات مجھے یاد آ گئی، بڑی خوبصورت بات کہی صاحب، انہوں نے فرمایا دولت دروازے پہ آئے تو آنے دو، دروازے سے اندر آئے آنے دو، کوئی حرج نہیں، آنے دو اس کو، یہ نعمت ہے۔ بھئی دولت نہ ہو آپ حج نہیں کر سکتے، دولت نہ ہو آپ اقربا پروری نہیں کر سکتے، دولت نہ ہو آپ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتے، دولت نہ ہو اولاد کی تعلیم اور تربیت نہیں کر سکتے۔ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ صرف یہ جملہ ذہن میں محفوظ رکھیے کہ اس پہ متوجہ رہنا چاہیے کہ دولت آئی کہاں سے ہے اور دولت جا کہاں رہی ہے۔
بس اگر ان دو چیزوں پہ نظر ہو کہ یہ دولت آئی کہاں سے ہے اور جا کہاں رہی ہے تو یہ نعمت ہی نعمت ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں دولت دروازے پہ آئے آنے دو، اندر آئے آنے دو، آگے بڑھ کے تمہاری جیب میں جائے آنے دو، لیکن جب جیب سے گزر کے دل کے اندر جانے لگے تو دل کے دروازے کو بند کر لو، دل کے اندر اسے داخل نہ ہونے دو۔ دل اللہ کا گھر ہے، دل اللہ کے رسول کا گھر ہے، بس اس کے لیے دروازہ بند کر دو، باقی آتی ہے تو آنے دو۔ اگر اولاد صالح ہو نا اور اس کی تعلیم درست ہو، اس کی تربیت درست ہو، تو میرے دوستو کچھ بھی مال و منال میں سے اس کے لیے چھوڑ کے نہ جاؤ، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کما لیتا، وہ خود اپنا گھر بسا لیتا، وہ خود دولت کے انبار لگا لیتا۔ لیکن آپ نے دولت کے انبار لگا دیے، تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کیا، زیادہ دیر نہیں لگتی، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ خوش قسمت ہیں وہ والدین، وہ مائیں، وہ باپ، وہ گھر جن میں نیک اولاد پرورش پاتی ہے، اور پھر ان گھروں سے، ان گھروں کے در و دیوار سے، اس فضا اور ہوا سے پھر قاری بلال حسین خادم کی آواز گونجتی ہے۔ جو دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، کہ بلا شبہ ہمارے ایمان کی خشت اول، ہمارے ایمان کی بنیاد توحید ہے۔ یہ جو میرے آقا، میرے مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طائف کے بازار میں پتھر کھائے، میں اور آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ دین بس اسی طرح ہمارے ہاتھ آ گیا، نہیں نہیں نہیں، کاش جہاں ہم اور بہت کچھ پڑھتے ہیں وہاں تھوڑا سا اپنی تاریخ کو بھی پڑھ لیں، تو پھر ہمیں معلوم ہو کہ اس پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دین اسلام جو حضرت آدم سے چلا علیہ الصلوۃ والسلام، ان پیغمبران اعظام نے کس طرح جان جوکھوں سے ابتلا اور آلام کے پہاڑوں کو عبور کر کے نوع انسانی تک پہنچایا، آسانی سے نہیں پہنچا۔ بعض پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ جن کو درختوں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے پورے جسم پر میخیں ٹھونک دی گئی۔ بعض پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے جسم کو آرے سے چیر کر دو حصوں میں منقسم کر دیا گیا، اور پھر اس تاجدار ختم نبوت کو دیکھو جس کے پیروں سے اٹھنے والی خاک کے ذروں کی قسمیں رب تعالیٰ کھاتا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ مکہ جاتے رہتے ہو نا، دیکھتے رہتے ہو کیا وادی ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھو تو پھر مناظر نظر آتے ہیں۔ مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، اور کہا کہ ابہام نہ رہے کہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں، اس لیے پیار کر رہا ہوں، اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ یہاں میرا گھر ہے، نہیں، یہاں اچری اسود ہے، جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، نہیں، یہاں صفا اور مروہ ہے، میری بندی دوڑی تھی، میری مقبول بندی تھی،
مجھے پیار ہو گیا اور میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں، نہیں، نہ ابراہیم کی وجہ سے، نہ اسماعیل کی وجہ سے، نہیں۔ اے قرآن پڑھنے والوں، آنکھ کھول کر پڑھو، دل کی آنکھ سے پڑھو۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر میں پڑے ہوئے ریت کے ذروں نے تیرے قدموں کے تلووں کے بوسے لیے، اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ وہ نبی محتشم، روایت میں آتا ہے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم حرم میں بیٹھے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بدبخت اٹھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر ڈال لی اور چادر گھمانی شروع کر دی۔ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے، لوگ اکٹھے ہو گئے، تماشبین کا ایک ہجوم ہو گیا اور وہ چادر کو لپیٹے جا رہا ہے، اور اس قدر اس نے اس کو گھمایا، سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور وہ مبارک آنکھیں جن کی قسمیں رب تعالی اٹھاتا ہے وہ ابھر کر سامنے آ گئے۔ کہتے ہیں ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھے، اپنے آقا کو چھڑائے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے جو سفر کا ساتھی ہے، جو سفر کا ساتھی ہے، جو حضر کا ساتھی ہے، اور پھر یارو آگے بڑھ کے دیکھو وہ قبر کا ساتھی ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا، حضرت علی فرماتے کہ سیدنا ابو بکر باہر سے داخل ہوتے ہیں اور کسی کو دھکا، کسی کو ہاتھ سے، کسی کو کوہنی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، حضور کو اس سے چھڑاتے ہیں، اور جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یقین کیجئے وہ تاریخ اسلام کا جھومر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ظالموں، اس پر یہ ظلم کر رہے ہو جو صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ ان 360 بتوں سے اٹھا کر تمہیں ایک خدا کے سامنے جھکا رہا ہے، اور تم جن کے سامنے سر جھکاتے پھرتے ہو اور جن سرداروں کے تلوے چاٹتے پھرتے ہو، ان کے دروازوں سے اٹھا کر اس مالک حقیقی کے دروازے پر لا رہا ہے، اس پہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ حضور نے بڑے ظلم سہے، طائف کا بازار ہو، بدر ہو، احزاب ہو، حنین ہو، یہ سب تاریخ کے ایسے کھونچے کہاں باب ہیں کہ پڑھنے والا پھر خون کے آنسو روتا ہے۔ مقصود میرے عرض کرنے کا کیا ہے کہ یہ ساری تکلیفیں رسول اللہ نے کس لیے اٹھائیں؟ خدا کو ایک منوانے کے لیے، اس کو وحدہ لا شریک بنوانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، چونکہ یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، بہت ہی صاحبان علم حضرات تشریف فرما ہے، میں دل درد مند کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہنا چاہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن یقین کیجئے ہم نے اپنے اندر کئی بت پال رکھے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے تو ہم 5 وقت جھکنے کو تیار نہیں ہیں، نہیں جھکتے۔
میں آپ ہم سب اپنے گریبانوں میں جانتے ہیں کتنی مرتبہ اس خدا کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اور کتنی دفعہ وہ دولت کی دیوی جو ہم نے اندر بٹھا رکھی ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، کتنی مرتبہ خیش و اقارب کی خواہشات نفس پہ قربان ہو کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ ہماری دن اور رات، ہماری صبح اور شام اسی سجدہ ریزی میں گزر جاتی ہے۔ توحید تو یہ ہے، مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کے حکم کے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ہر ایک سے پیار کرو، ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک کی بات مانو، لیکن جہاں خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں نہ باپ کی مانو، نہ بیٹے کی مانو، نہ حاکم کی مانو، نہ مخلوق کی مانو۔ اللہ کے حکم کے سامنے سب کے احکام قربان۔ اگلی بات جو میں تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، اس ذات وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پتہ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ یہ جو مکے کے کافر تھے نا، یہ بھی رسول اللہ سے کہتے تھے محمد کس خدا کی بات کرتے ہو؟ کون سا خدا؟ کون سا الہ؟ الہ تو یہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا، کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تم کس الہ کی بات کرتے ہو؟ تم کس معبود برحق کی بات کرتے ہو؟ تو آسمان سے رب بولا، نے کہا میرے محبوب یہ سوال کر رہے ہیں نا، آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ خدا ہے، آپ نے اس بھری دنیا میں دعویٰ کر دیا نا کہ خدا ہے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، آپ نے دعویٰ کر دیا ہے، اب آپ سے یہ دلیل مانگ رہے ہیں نا، تو دو دلیل ان کو، دلیل دو ان کو، ان کا منہ بند کرو۔ جبریل امین حاضر ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اللہ کا ارشاد پہنچایا کہ میرے محبوب ان سے کہو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تم پوچھتے ہو نا کون سا خدا؟ وہ خدا جس نے مجھ کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، میری ذات میں کوئی نقص میری ذات میں کوئی نقص انگلی اٹھا کر تو دکھاؤ، پیش کر کے تو دکھاؤ۔ وہ دعویٰ ہے، میں اس کی دلیل ہوں نا، دعویٰ وہ ہے، دلیل میں ہوں، اگر میں سچا ہوں تو وہ سچا ہے، میں جھوٹا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ آپ میں سے آپ ہم کو چھوڑے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، عثمان نے، علی نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے کسی نے جبریل امین کو اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ وحی کو نازل ہوتے ہوئے سنا ہے؟ کوئی تھا غار حرا کی خلوتوں میں سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا؟ کسی نے کان لگا کے سنا ہے کہ جبریل امین کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق؟ سنا کسی نے؟ نہیں سنا، نہ دیکھا نہ سنا، صرف ایک زبان پر اعتبار،
ایک زبان پر اعتبار. ایک دفعہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کسی غلط بیانی اور مبالغے سے بچائے، محفوظ فرمائے، اس نے کہا تھا کہ قرآن سے آپ بیان کیا کریں، آپ شعر بہت پڑھتے ہیں تقریر میں. میں نے کہا شعر تو چلیں حضور کی ذات کے لیے پڑھتے ہیں، ہماری زبان ہے، اردو ہے، زبان ہے، اس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا یار یہ جو قرآن کی بات کر رہے ہو نا تم، تو ایک بات کہوں، یہ جو قرآن ہے نا خود اپنی شان کے لیے محمد الرسول اللہ کی زبان کا محتاج ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ نہ جبریل نے بتایا، نہ خود خدا نے بتایا، نہ کوئی اور گواہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کسی نے نہیں بتایا. رسول اللہ نے کہا یہ جو پڑھ رہا ہوں نا یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو سوائے ایک زبان پر اعتماد کے اور قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں قرآن ہے. حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، ہم کہتے ہیں حدیث قدسی ہے. میں بات کو مختصر کرتا ہوں. یہ داؤد صاحب میرے ساتھ تھے، ہم گئے عمرے کے لیے. تو پروگرام یہ بنا کہ ہم سیدھے مدینہ طیبہ جائیں گے، جدے اتریں گے، وہاں سے دوسرا جہاز لیں گے اور مدینہ طیبہ جائیں گے. وہاں ایک دوست تھے جدہ میں، تو انہوں نے رات کو ہمارے وہاں ٹھہرنے کا بندوبست کیا دوسری فلائٹ کے لیے. وہ کوئی میرے خیال میں 4-5 گھنٹے کا فرق تھا. تو وہاں تو انہوں نے نہیں کہا یہاں پہ. وہاں جب ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست نے، پتہ نہیں داؤد نے یا کس نے کہا کہ وہاں پاکستان میں ہم سے ایک نے سوال کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ سیدھے جا رہے ہیں مدینہ شریف، تو جدے سے تو مکہ قریب ہے، تو مکہ جانا چاہیے نا پہلے، یہ مدینہ شریف کیوں جا رہے ہیں پہلے؟ تو ہم نے وہاں تو آپ سے نہیں پوچھا. اب اگر آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہاں سے ہم پہلے عمرہ کیوں نہ کر لیں، سیدھے مکہ مدینہ طیبہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کوئی جانا یہی ہے، یہ حضور نے جتنی تگ و دو کی ہے یہی لانے کے لیے کی ہے، اسی جگہ پہ پہنچانے کے لیے کی ہے. لیکن دل میں ایک خیال ہے کہ پہلے وہاں جائیں جس نے یہاں پہنچایا ہے. اور میں نے کہا وہاں جائیں گے اور وہاں سے ہو کے آئیں گے تو شاید یہاں کوئی شناسائی بھی ہو جائے کہ یہ میرے محبوب کے غلام آ رہے. تو اس ذات کے ساتھ جس ذات کی وجہ سے ہمیں توحید کا تصور ملا، توحید کا عقیدہ ملا، وہ ذات جس کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جس کی وجہ سے ہمیں صراط مستقیم ملا، اس کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرو، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت کرو. اور یقین کرو، بات لمبی ہو گئی ہے، کہ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، خدا کی قسم وہ اس کو اس طرح نوازتے ہیں، اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے. یہ ابھی کر صاحب نے نعرہ لگوایا، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ رضوی صاحب کی قبر پر کروڑوں اربوں بے حد و حساب رحمتوں کا نزول فرمائے. اس بندے کو صرف 4 سال لگے، کچھ زیادہ لمبی مدت نہیں ہے. میں تو کوئی چند سال پہلے گورڈا شریف گیا ختم نبوت کانفرنس میں، تو میں نے دیکھا 2-3 آدمی، ایک آدمی کو ریڑھی پہ پکڑے ہوئے اٹھا رہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ لاہور کے مولوی صاحب ہیں مولانا خادم حسین. میں نے کہا
تو کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی شناسائی نہیں تھی، لیکن اس شخص نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دیا اور اس شخص نے ناموس رسالت کے لیے اپنی صبحوں اور شاموں کو قربان کیا. نتیجہ دنیا نے دیکھ لیا. خدا کی قسم، جو ان کا ہو جاتا ہے نا، زمین کا ذرہ ہوتا ہے، اللہ اس کو آسمان کا ستارہ بنا دیتا. کیا سے کیا بنا دیتا. خادم حسین رضوی کے جنازے کو دیکھ کر نا، میں نے بڑے بڑے لبرلز کو، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے لبرلز کو ٹیلی ویژن پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار اس بندے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کیا بلا تھی یہ. میں نے ایک بڑا لبرل نام نہیں لینا چاہیے، اس کو سنا، اس نے کہا کہ مجھے اگر زندگی میں پتہ چلتا کہ مخلوق خدا اس شخص کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے تو میں تو اس کو ملنے کے لیے جاتا، میں اس کے ہاتھ چومتا. کیا کوئی رشتہ داری ہو گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں. جس نے رسول اللہ کا نام لیا، اللہ نے اس کا نام بلند کر دیا. وہ عربی شاعر، بڑا یہ شعر آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، میری زبان پہ آ گیا، ما ام مدحت محمدا بمقالتی، ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا نام لے کر نا، رسول اللہ کے نام کو بلند نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے بلند، اس کو میں نے اور کیا بلند کرنا ہے؟ کیا بلند کرنا ہے میں نے؟ وہاں تو 70,000 فرشتے صبح سلامی کے لیے آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو سلامی کے لیے آتے ہیں، اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ آتے ہیں قیامت تک ان کی باری ہی نہیں آئے گی. ہم کیا بلند کریں گے؟ وہ کہتا ہے جو ہم ان کا نام بلند نہیں کرتے، جو ان کا نام بلند کرتا ہے نا، اللہ اس کے نام کو بلند کرتا ہے، اس کے نام کو بلند کرتا ہے. تو حضور کے نام کے ساتھ میں اپنے خاص طور پر بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل محافل میں یہ گفتگویں بہت زور پکڑ رہی ہیں. جائے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، بالکل بے بہرا، اور گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کی مجلس میں بالکل شریک نہ ہوا کریں. ایسے لوگوں کو کسی کے گلے نہیں پڑنا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں پیدا کرنی چاہیے، ملک میں انارکی نہیں پیدا کرنی چاہیے. لیکن وہ شخص جس کے دل میں حب رسول نہیں ہے، اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص میرے ساتھ کام کرتا ہے، میرے ساتھ بیٹھتا ہے، میرے ساتھ اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، میرے ساتھ اس کی رشتہ داری ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے دل میں جو بغض ہے، اس کی وجہ سے یہ شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے. خدا کی قسم بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. رسول اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرو. اور آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ جو رسول اللہ کے خال و خد، آج ہم کہتے ہیں رسول اللہ سوتے ایسے، رسول اللہ جاگتے ایسے، رسول اللہ کھاتے ایسے تھے، رسول اللہ پیتے ایسے تھے، حضور کی خانگی زندگی ایسی تھی، حضور کی خارجی زندگی ایسی تھی. وہ جنگ بدر ہوئی، وہ جنگ حنین ہوئی، وہ یہ ہوا، وہ ایک ایک جز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہ بھی محفوظ ہے، خاموش رہے تو وہ بھی محفوظ ہے. دنیا کی کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کا بولنا بھی محفوظ ہو اور جس کا چپ رہنا بھی محفوظ ہو. صحابہ نے یہ تک بیان کر دیا
کہ یہ بات ہوئی تو حضور نے یہ فرمایا، یہ بات ہوئی تو حضور بولے ہی نہیں، چپ رہے. اور آپ حیران نہیں ہو گئے یہ سن کے؟ ہے کوئی دنیا کا ایسا شخص کہ جس کے بارے میں کوئی کہے کہ جب وہ ہنستے تھے اتنے دندان مبارک نظر آتے تھے، اتنے نہیں آتے تھے؟ ہے کوئی شخص؟ کوئی دنیا میں نکال کے دکھا دو کہ جب وہ ہنستے تھے اتنے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے، اتنے نہیں ہوتے تھے. کوئی ہے دنیا کا ایسا شخص کہ جس کی داڑھی کے سفید بالوں کو بھی لوگوں نے گن کے رکھا ہو کہ ان کی مبارک داڑھی میں اتنے سفید بال تھے؟ اور کوئی ہے ایسا شخص کہ 1500 سال کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں میں اس کے بال سجا کے رکھے ہوئے؟ کوئی ہے؟ کوئی نکال کے دکھا دو. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ مقام ملا ہے تو ایک ہی ذات کو ملا ہے. ایک بات میں نے بہت سنائی کا صاحب، تو مجھے اس میں مزہ آتا ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو سنا دوں. یہ کھانا ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے، ان کا اہتمام بڑا اچھا ہے. وہاں انگلینڈ میں ایک شخص مجھے ملا، پروفیسر. اس نے کہا جی بڑا عجیب سا واقعہ ہوا کہ یہاں برمنگم میں ایک جلسہ ہوا جو بین المذاہب تھا، سارے مذاہب کے لوگ، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، ہندو تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، سکھ تھے، سارے تھے. کہنے لگے وہ نماز کا وقت آیا تو انہوں نے وقفہ کیا کہ مسلمان اس میں نماز پڑھتے. تو ہم لوگ صفوں پہ بیٹھ گئے. اذان ہوئی. جب اذان ہوئی تو ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں کو لگایا. نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد ایک برمنگھم یونیورسٹی کا پروفیسر مجھے بازو سے پکڑ کے ایک طرف لے کے چلا گیا اور اس نے کہا باقی ساری باتیں میں دیکھتا رہا بڑے غور سے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی عبادت کا کیا خوبصورت طریقہ ہے، لیکن یہ جو آپ کے نبی کا نام آیا اور انہوں نے اس کو چوما اور پھر آنکھوں پہ لگا، یہ بات کوئی لاجیکلی مجھے میری سمجھ میں نہیں آئی. یہ ہوا کیا؟ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں اب اس کو کیا حدیث سناؤں، کوئی فقہ کی جزی سناؤں، کوئی لمبی بات سناؤں. میں نے بڑا آسان پیرایہ بیان اختیار کیا. میں نے کہا یار اور کچھ بھی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، کہ جس وقت اپنے نبی کا نام آئے نا تو بس یہ اپنے نبی کے نام کو چومتے اور چوم کے آنکھوں کو لگاتے. چپ ہو گیا، کچھ حیرانگی میں ڈوب گیا. بات ختم ہو گئی، ہم چلے گئے. لیکن دوسرے سال پھر وہی کانفرنس ہوئی تو ایسے صف پہ میں نے نظر ڈالی نا تو میں نے دیکھا مسلمانوں کی صف میں نماز میں وہ پروفیسر بھی بیٹھا ہوا. میں نے کہا بڑی تبدیلی آئی، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے نماز ختم ہونے کے بعد میں اس کو بازو سے پکڑ کے ایک طرف لے گیا. میں نے کہا یہ ایک سال میں یہ کیا قلب ماہیت ہوئی، یہ کیا انقلاب آیا اور کیسے آیا؟ تو اس نے جو جواب دیا ہے وہ سننے سے زیادہ دیکھنے کے قابل ہے. اور اگر دل کی آنکھ سے دیکھیں گے تو لطف اٹھائیں گے. میں نے جب اس سے کہا کہ یہ کیسے آپ یکدم انقلاب آ گیا، مسلمان ہو گئے، کس چیز نے آپ کو بدلا؟ تو اس نے کہا اس نے بدلا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ پچھلے سال تو نے بتایا تھا نا. میں نے کہا بتایا تھا. کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ذات کیسی ذات ہے کہ 1500 سال کے بعد اس کے ماننے والے اس کا نام چوم رہے، اس کا نام سنتے ہیں اور چومتے ہیں اور آنکھوں کو لگاتے. کہنے لگا میں سیدھا لائبریری میں چلا گیا اور انگریزی میں اور فرینچ میں اور جتنی
مجھے زبانیں آتی تھیں، ان میں جو سیرت کی کتب دستیاب تھی ساری میں نے نکلوا دی، اور سارا سال پڑھتا رہا، اور سال پورا نہیں ہوا تو محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہو گیا۔ باتیں بہت ساری ہیں کرنے کی، لیکن اب میری ہمت بھی جواب دے رہی ہے۔ پھر یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ مل کر پڑھ لیں یا نبی سلام عليك، یا رسول سلام عليك، یا حبیب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ أنت نور الله فجرا، جئت بعد نصر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، من سنيات
رسول زلف رسول اور یہ سلام آجزانہ ہو قبول. وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، تو نے اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میرے برخوردار حافظ حمزہ، ان کے بھائیوں، ان کے چچاؤں اور دیگر خیش و اقارب کو اس مجلس کے انعقاد کی توفیق مرحمت فرمائی. رب العالمین، جس طرح تو نے یہ فضل فرمایا اسی طرح اپنے کرم سے اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے. یا رب العالمین، اس مجلس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. یا رب العالمین، قرآن نے، حفاظ نے اور بالخصوص دو مہمانان گرامی محترم قاری بلال حسین صاحب خادم اور خالد حسین صاحب نے اس دعوت کو قبول فرما کر اس مجلس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جگمگایا. مولا کریم ان کا آنا اور جانا قبول فرما لے، ان کی حاضری کو منظور فرما لے. یہ تمام میرے عزیز نعت خوان جو ان مجالس کی رونق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مختص کر لیا ہے. اللہ رب العالمین ان کو استقامت عطا فرمائے، اسی طرح نعتیں پڑھتے رہیں، اسی طرح نعتیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو، نعتیں پڑھتے پڑھتے کل روز محشر اٹھے. حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ویسے کل حشر میں اٹھائے جاؤ گے. یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ آقا نے کہا، محبوب خدا نے کہا. نعت خوانو، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے. تم درود پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جاؤ گے، اور درود پڑھتے پڑھتے کل روز محشر اٹھو گے. کئی لوگ جو ہے نا، جب ذرا تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی مقام مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ نعت پڑھنا چھوڑ دیتے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ذرا چھوٹا کام ہے. حضرات، ہر آدمی کی کوئی شناخت ہوتی ہے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی شناخت نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے چلتے یہ نوجوانوں کی خدمت میں، اپنے بچوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں دعا کی صورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر ایک گروہ آئے گا جس کی گردنیں بڑی لمبی